کہیں بے پاس ریلیف کی ضرورت کہیں نہیں انہاں نال تساں گال مکو ٹھیک ہے لیکن پیمنٹ جڑی ہے نا ساری نہیں دیونی خالی پیمنٹ وہ اپنی جڑی تو آپ کو سمجھتا ہے۔ حکیم لوہا پہاڑ صاحب کے اوپر ایک اور ایف آئی آر ہو چکی ہے اور لڑکی نے الزام لگایا جی میرے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات کا مجھے بولا جا رہا تھا، کبھی میں والد صاحب سے لڑ گیا، کبھی میں والدہ سے لڑ گیا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہوں تو میں منسٹر کا بیٹا ہی، لیکن چونکہ کہ باپ نے گھر سے نکال دیا تو اس ٹائم پہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اپنا پیسے دیں۔ تو سمینہ بیوی 4 سے 5 ماہ پہلے سائبر کرائم میں ایک درخواست دیتی ہیں اور اس کے اندر ابھی اب ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ حکیم صاحب اس مجھے نہیں پتا اس ٹائم پہ کہاں ہیں، سننے میں آیا کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ پری کیپ میں دیکھ چکے ہیں کہ حکیم لوہا پہاڑ صاحب کے اوپر ایک اور ایف آئی آر ہو چکی ہے اور اس نازک موڑ پہ جب کہ عید کا ٹائم چل رہا ہے تو یہاں پہ حکیم صاحب پہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ حکیم لوہا پہاڑ کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آئیں آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی ہے اس میں کتنی حد تک صداقت ہے، کیا حکیم صاحب نے واقعی لڑکی کے اوپر ہریسمنٹ کی ہے یا پھر حکیم صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ ایف آئی آر اس دفعہ پیسے کے بھی ہے، 3,70,000 روپے کا الزام لگا ہے حکیم لوہا پہاڑ صاحب کے اوپر۔ اس کے علاوہ لڑکی نے الزام لگایا جی میرے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات کا مجھے بولا جا رہا تھا، میرے پیسے بھی لے لیے گئے اور مجھے ناجائز تعلقات کی بھی آفر کی گئی۔ سب سے پہلے تصویر کے اندر دیکھیں، یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ڈیفرنٹ پولیس آفیسرز کے ساتھ کھڑا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی بیوی نے حکیم لوہا پہاڑ کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے۔ یہ سارا معاملہ جی سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً آج سے کچھ مہینہ پہلے جب حکیم صاحب کے اوپر ایف آئی اے سائبر کرائم میں پرچہ ہوا تھا۔ تو اس ٹائم پہ یہ جو بندہ ہے میاں زین علی اس کا نام ہے، یہ حکیم صاحب کے پاس آتا ہے، حکیم صاحب کو بولتا ہے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں آپ کا مسئلہ حل کر لوں گا، آپ مجھے موقع دیں، میں منسٹر کا بیٹا ہوں اور آپ کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ اندھے کو کیا چاہیے، حکیم صاحب نے کہا جی منسٹر کا بیٹا ہے میرے مسئلے حل کر رہا ہے تو اس سے تو اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی دوستی حکیم صاحب کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ یہ میں اسی بندے کی بات کر رہا ہوں جس کی بیوی نے ابھی یہ پرچہ کروایا ہے۔ دوستیاں بڑھ جاتی ہیں، قربتیں بڑھ جاتی ہیں، حکیم صاحب کو پسند آنے لگ جائیں گے، ظاہری بات ہے منسٹر کا بیٹا ہے۔ حکیم صاحب اس کو گاڑی بھی گفٹ کر لیتے ہیں جی، ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک 16 پرو میکس آئی فون بھی گفٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ رکھ لو، میرے دوست یار ہو، جب میں اتنے پیسے کما رہا ہوں آپ ہی رکھ لو۔ اب اس دوران یہ بندہ کچھ ہیلے بہانوں سے، کبھی میں والد صاحب سے لڑ گیا، کبھی میں والدہ سے لڑ گیا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہوں تو میں منسٹر کا بیٹا ہی، لیکن چونکہ کہ باپ نے گھر سے نکال دیا تو اس ٹائم پہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اپنا پیسے دیں۔ تو اس چیز کی جی یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ڈرگ کوڈ کا معاملہ جب حکیم صاحب کے اوپر ہوا تھا تو اس ٹائم پہ حکیم صاحب عمرے پہ تھے، یہ بندہ پاکستان میں تھا، اس نے حکیم صاحب کو بولا تمہارا مسئلہ تو میں یوں حل کر دوں گا۔ اور پھر اس ٹائم کے جو جج تھے نوید رانا صاحب، اس نے ان کے نام پہ حکیم صاحب سے 30 لاکھ روپیہ لیا۔ جب ہم نے تحقیقات کی، جو ہماری اپنی تحقیقات ہیں، تو پتہ چلا کہ حکیم صاحب کے پاس اس ٹرانزیکشن کے پروف بھی پڑے ہیں۔ ہم نے حکیم صاحب کو بولا بھی کہ بھئی آپ وہ پروف ذرا ٹرانزیکشن کے ہمیں دے دیں، لیکن حکیم صاحب نے ابھی ہمیں نہیں دیے اور بولا میں نیکسٹ آپ کو دوں گا، فی الحال میں آپ کو نہیں دے سکتا چونکہ میرے کیسز چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ہمارے ہاتھ لگتی ہے، سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو سنیں۔ ساری گل جڑا نا کلیئر کر کے اوکے ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے باقی کے معاملات اوکے ہو گئے سن ان وچ کل انہوں نے کچھ سمے کو میاں صاحب ایک چیز غلط ہو گئی، یہ جو جناب اور پیسے دے دین ڈیل تو اپنی کتنی بیٹھے جناب اور جڑے پیسے دے دین ان دے سب کو سارا بھائی اور نے کلیئر کروانا ہے۔ اے نہیں اے کام ہی تے میں نے سویرے آ کے جی 5 بجے ہو جائے کام کوئی نہ ہوتی کل کے ٹھیک اوپر ہے جی ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ نے کتنی بیٹھے ٹھیک ہے بھائی جان کل اپنے تو بیٹھے ہوئے ان کو فون آ گئے نوید کا فون ڈاکو کو آ گئے وہ آپ پیسے چھوڑ دیا بتا جی ہاں ٹھیک ہے۔ اگر ایک گل پہ بھی اگر بجا اس تو علاوہ آپ نے بیٹھ کھڑا اگر اس تو علاوہ آپ کو روپے تک ریلیف ملتی پئی ہے ٹھیک ہے تو پار کے میں تو نال کھڑا میرے کوئی ٹینشن نہیں۔ کہیں بے پاس ریلیف کی ضرورت کہیں نہیں انہاں نال تساں گال مکو ٹھیک ہے ایسے میں کہنا پیا لیکن پیمنٹ جڑی ہے نا ساری نہیں دیونی ٹھیک ہے، سارے پیمنٹ والی کوئی نہیں ٹھیک ہے بھائی جان۔ جی ہاں خالی پیمنٹ وہ اپنی ہے جڑی تو آپ کو سمجھتا ہے کیونکہ کل بڑی نہیں تھوڑی جی ہاں اگر سارا سسٹم ہے سارا دواخانہ اوپن تھی آج 3 بجے کل 3 بجے اس ٹائم صاحب جاتے جو صاحب کر سکتا ہے جی ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ جی ہاں ہاں وہ کہے کہ سارا کام کروں سارے معاملات شروع تو لے تے ایٹ تک اپنی گل کر کے بھائی سارے شروع تو لے کے ایٹ تک سارے کو پیمنٹ نہیں ہے اور انہوں نے تجھے دی گل وچ میں نہ فساؤں سارے کے تلا کے حکیم شہزاد نال کل میں فسا نہ بدرا بھائی اوپن گل کردا بیٹھا ہوں یہاں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ہاں کتنے بڑے ذمہ دار میں ہاں پیسہ نہ ذمہ دار ہاں کام کا نہیں میں ٹھیک تو ذمہ دار ہاں لیکن یہ گل ہے اوپن کرو بھائیو نہیں بولتے
پیر چلا گیا ساری گل تو اوپر کرے کل کے میرے بھرا نو ہر گل پتہ ہو کل کو تو میرے نال لڑو نہ بیٹا کام غلط کے ٹھیک ہے ٹھیک یہ دیکھ لیا آپ نے ویڈیو. اس میں یہ شخص یہ بات بولتا ہے کہ حکیم صاحب میری ذمہ داری ہے, آپ یہ جو 30 لاکھ روپے دو گے اس کے بعد کیس آپ کا ختم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کس سے کہانیاں کر کے اس نے حکیم صاحب سے پیسے لے لیے. حکیم صاحب جب عمرے سے واپس آتے ہیں, لوگ آتے ہیں تصویریں کھنچانے کے لیے, ملنے ملانے کے لیے, تو اس کے علاقے کا ایک بندہ ہوتا ہے, وہ حکیم صاحب سے آ کے تصویریں کھنچاتا ہے, تو اس کے جو دماغ میں ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کہیں میری اصلیت اس بندے کو پتہ نہ لگ جائے, میں تو منسٹر کا بیٹا ہی نہیں ہوں. حکیم صاحب کو اصلیت پتہ لگ جاتی ہے, لیکن یہ بندہ حکیم صاحب کو ڈرانے لگ جاتا ہے کہ میرے پولیس کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور اگر میرے خلاف کوئی بھی بات کی آپ کی خیر نہیں ہوگی. تو اس ٹائم پہ جو حکیم صاحب ہے اس کے خلاف ایپلیکیشن دیتے ہیں, جس میں حکیم صاحب بولتے ہیں اس نے مجھ سے گاڑی بھی لی ہے, اس نے مجھ سے موبائل بھی لی ہے. اس کے بعد حکیم صاحب اس کے خلاف ایک ویڈیو بناتے ہیں, اور اس ویڈیو کے اندر تمام باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے, یہ نوسر باز ہے, اس کے اوپر آلریڈی 8 پرچے ہیں, اور اس بندے سے آپ بچ کے رہو. تو اس ٹائم پہ اس کی جو بیگم ہے, حالانکہ اس کی بیگم یہ نہیں ہے, اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں آگے کیوں کر رہا ہوں. تو سمینہ بیوی 4 سے 5 ماہ پہلے سائبر کرائم میں ایک درخواست دیتی ہیں, اور یہ بولتی ہیں کہ حکیم صاحب نے میرے شوہر کے خلاف اس طرح ویڈیو بنائی ہے. لیکن اس ٹائم پہ سائبر کرائم اس درخواست کو کینسل کر دیتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا جو اپنا نام بتاتا ہے زین علی, اس کا نام تو زین علی نہیں ہے. جب اس کو بولا جاتا ہے اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ تو یہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے. اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کے اوپر پرچہ ہو جائے, لیکن وہاں پہ بھی سائبر کرائم کا یہی موقف ہے کہ یہ بندہ اپنی آئیڈینٹی نہیں شو کر رہا ہے, تو میاں زین ہے ہی نہیں ہے. اب اس بندے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ڈفرینٹ پولیس والوں سے, ڈفرینٹ لوگوں سے, ایم این اے سے, ایم پی ایس کے ساتھ ملتا ہے, تصویر کھنچاتا ہے, اور پھر لوگوں کو بولتے ہیں میرا بڑا تعلق ہے, میں منسٹر کا بیٹا ہوں. ویسے کہ ایک فراڈیا گروپ ہے جس کو آپ نوسر باز بول رہے ہیں, فراڈیا بول رہے ہیں, جو کہ مختلف چیزوں کے اندر ملوث ہے. 8 پرچے ان کے اوپر ہیں, جس میں ڈکیتی بھی ہے, زنا بھی ہے, ناجائز اسلحہ بھی ہے, چوری بھی ہے, اور یہ کبھی سی سی ڈی کا اہلکار بن کے کسی کو فون کر دیتے ہیں, کبھی سی ایم کا پی اے بن کے فون کر دیتے ہیں. اس قسم کی حرکتیں یہ کرتے رہتے ہیں. دے نو ہاؤ ٹو مینیج تھنگس, مطلب کس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کس سے کیسے بات کرنی ہے. سو دے آر پروفیشنل, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل گروپ ہے. اب اس کا پالا پڑ چکا ہے حکیم صاحب کے ساتھ. حکیم صاحب بھی اپنی طرف سے سیانے بن رہے تھے, جی میں اپلیکیشن دے دوں گا, میں ویڈیو بنا دوں گا. حکیم صاحب ایسے نہیں ہوتا. جب پروفیشنل بندے کے ساتھ آپ کی جنگ ہوتی ہے تو بڑے طریقے سے آپ کو لڑنی پڑتی ہے, اداروں کے تھرو آپ کو لڑنی پڑتی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, اب سمینہ بیوی کیا کرتی ہیں یہاں پہ, اب جو ہیں اپلیکیشن دے دیتی ہیں, جی مجھے جو ابھی کرنٹ اپلیکیشن ہے اس میں یہی ہے کہ بھائی حکیم صاحب نے, میری اولاد نہیں ہو رہی تھی, حکیم صاحب نے 3,70,000 روپے مجھ سے لیے, اس کے بعد مجھے ناجائز تعلقات کا بولا, اور میری کچھ ویڈیوز ہیں جی وہ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں جی میں آن ایئر کر دوں گا اگر آپ میرے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں رکھیں گی. دوسری طرف حکیم صاحب جو کہ انہوں نے ایک نئی شادی کی ہے, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ان پہ مصیبت آن پڑی ہے, اس ٹائم ان پہ FIR ہو چکی ہے. اور یہ جو گینگ ہے نوسر باز گینگ ہے, میں اس لیے بولوں گا کیونکہ میں نے اپنی تحقیقات کر رکھی ہیں. اب حکیم صاحب کو چاہیے کہ وہ پروف لے, سوشل میڈیا پہ بھی لے کے آئیں, اداروں کو بھی دیں, ہمیں بھی دیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف پڑا ہے تو آپ وہ کیوں چھپا رہے ہو. آپ کی ویڈیو جس طرح ہمیں مل گئی, اب یہ ویڈیوز ہمیں کہاں سے ملی میں بتا دیتا ہوں, بعد میں لوگ بولیں گے جی یہاں سے ملی وہاں سے ملی. ظاہری بات ہے حکیم صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, جن تک یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں, جن تک یہ باتیں شیئر ہوتی ہیں, تو انہی لوگوں نے ہم ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کی ہیں. میرے پاس وہ 8 کی 8 FIR پڑی ہیں یہاں پہ جو کہ اس گروپ کے خلاف ہیں, لیکن میں چونکہ کمیونٹی گائیڈ لائن وائلیشن آتی ہے چینلز کے اوپر, اس لیے میں وہ یہاں پہ دکھا نہیں سکتا. اس کے علاوہ حکیم صاحب نے ان کے خلاف جو اپلیکیشن تھی میرے پاس وہ بھی پڑھی ہیں, میں وہ بھی نہیں دکھا سکتا, کمیونٹی گائیڈ لائن وائلیشن آتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکیم صاحب اس دفعہ برا پھنس گئے. حکیم صاحب کے اوپر ایک اس دفعہ وہ جنگ ہوگی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ گناہ بھی نہیں کیا, وہ پھنس گئے. یہ بندہ پہلے حکیم صاحب کے ساتھ جڑنے کے بعد اس نے حکیم صاحب سے پیسے بھی کھائے, اپنے آپ کو اسر و رسوخ والا بندہ شو کیا, میں کیسز ختم کر دوں گا, اور اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ بھی 8 ان کے کیسز مختلف چل رہے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے نوسر بازی, چوری, اسلحہ سب کچھ کیا. اب حکیم صاحب نے کیا کیا, CCD میں ان کے خلاف اپلیکیشن دی, چونکہ ان کے اوپر آلریڈی پرچے تھے جس میں ڈکیتی کا بھی تھا, زنا کا بھی تھا, ناجائز اسلحے کا تھا. تو حکیم صاحب نے کیا کیا, ایک وار کھیلا, CCD کے اندر اپلیکیشن دے دی. اس کے بعد یہ لوگ خلاف ہو گئے, اور یہ جو عورت ہے سمینہ بی بی, اس نے جو FIR کرائی ہے, اس میں اپنے شوہر کا نام نہیں لکھا, اپنے والد کا نام ضرور لکھا ہے, شوہر کا نام اس نے لکھا ہی نہیں ہے. اب اس بندے کا صحیح نام کیا ہے لٹرلی مجھے بھی نہیں پتا.
اس بندے کا صحیح نام کیا ہے، لیکن اس بندے کا نام زین علی میاں زین علی نہیں ہے. اور جب یہ کسی کو اس نمبر سے کال کرتا ہے تو اس کو نمبر کے اوپر ایسی سیٹنگ سافٹ ویئر سے لگی ہوئی ہے کہ اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے میاں زین علی، جس کو دیکھ کے اگلا بندہ گھبرا جاتا ہے، یار یہ تو کوئی نمبر ہے یا پھر کوئی بڑا بندہ ہے جو مجھے اس طرح کالیں کر رہا ہے. اور یہ ایز اے فین حکیم کو ٹریپ کیا گیا تھا. جی میں آپ کا فین ہوں، آپ مجھے بڑے پسند آئے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے نوسر باز کو چکنی چیڑی باتیں آ جاتی ہیں. حکیم صاحب کو بھی سخت باغ دکھائے گئے، آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اتنے پیسے دو اتنے پیسے دو. پھر جب پیسوں کا سلسلہ تھما، حکیم صاحب کو سمجھ آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حکیم صاحب عمرے سے واپس آئے، چیزوں کو خود دیکھا تو حکیم صاحب تو سمجھ گئے کہ یہ ایک فراڈی ہے، ایک نوسر باز ہے. اب اس نوسر باز نے جو کہانی کھیلی وہ آپ لوگوں کے سامنے. میں یہاں پہ اتنا کہوں گا، ایک اگر اس عورت کے اوپر بھی پرچے ہیں، اس بندے کے اوپر بھی پرچے ہیں، اور یہ کسی اور کے اوپر پرچے کرا رہے ہیں، تو کیا ہمارا جو قانون ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا کسی بھی طاقتور شخص کے ساتھ، میں بھی میری کافی تصویریں پڑی ہیں ایم این ایس کے ساتھ، ایم پی ایس کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ والے لوگوں کے ساتھ، آرمی والوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ میں آرمی والا ہوں یا میں ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوں. میں تو یہ نہیں بول سکتا جی میں فلاں اس کا بندہ ہوں اور میں جی یہ کام کر لیتا ہوں وہ کام کر لیتا ہوں. دیکھیں تصویریں تو سب کی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، آپ کسی بھی پرسنالٹی بڑی سے ملتے ہو آپ تصویریں کھنچاتے ہو، لیکن اس طرح کسی کو بلیک میل کرنا اپنا اثر و رسوخ شو کر کے، اور یہ اتنا ویل ٹرین گروپ ہے کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ان کی ڈیٹیل میں نکال رہا ہوں، میرے پاس آئی، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یہ ٹریپ کرتا ہے، کیسے یہ خود ہی سی ایم کے پی اے بن جاتے ہیں، کیسے یہ خود ہی ایس ایس پی بن جاتے ہیں، لوگوں کو فیک کالز کرتے ہیں. یہ ایسا گروپ ہے سر، اتنا خطرناک یہ گروپ ہے، اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ، جان و مال کے ساتھ. یہ تو چلو حکیم ایک پرسنالٹی ہے، حکیم شہزاد لوہا پاٹ اور مارخور، یہ ایک پرسنالٹی ہے جو کہ ان چیزوں کو کور کر رہا ہے، پیسوں کو بھی کور کر رہا ہے، چونکہ اس کے پاس خود بھی فیم ہے، حکیم صاحب نے بھی پیسہ کمایا. تو چلیں یہاں تو چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. پھر حکیم صاحب سوشل میڈیا کے اندر کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ان کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں سب کچھ، تو غریب بندے کی تو یہ میاں رول دیتے ہوں گے. مجھے یہاں پہ میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں حکیم صاحب کے فیور میں نہیں بنا رہا، میں نے بڑی ویڈیو ان کے خلاف بنائی ہیں، فیوچر میں بھی بناؤں گا جہاں پہ وہ غلط ہوں گے، لیکن جہاں پہ سچ کی بات آئے گی ہم نے سچ بولنا ہے، چاہے وہ حکیم صاحب کے خلاف ہو، حکیم صاحب کے فیور میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکیم صاحب اس دفعہ بہت بری طرح پھنس گئے، کیونکہ یہ نوسر بازوں کا وہ ٹولہ ہے جو آپ کو اتنی جلدی نکلنے نہیں دے گا، یہ اینڈ تک جائے گا. کیونکہ آپ نے ان کو پیسے بھی دیے، آپ نے ان کو لت لگائی، آپ نے ان کو گاڑی دی، آپ نے ان کو آئی فون گفٹ کیا. یہ نوسر باز کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو اتنی آسانی سے جانے دیں گے جب یہ ساری چیزیں ان سے چھن جانے کا ڈر ہوگا؟ اور پہلے آپ چیزیں دیتے ہو، پھر آپ ان کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہو، تو کیا وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ اور اس دوا 3,70,000 روپے پلس ریسمنٹ کا جو آپ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ 3,70,000 کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، وہ تو 1 منٹ کی مار ہے. لیکن یہ جو ہریسمنٹ کا معاملہ ہے یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا، اور اس کے اندر ابھی اب ایف آئی آر کٹ چکی ہے. حکیم صاحب اس مجھے نہیں پتا اس ٹائم پہ کہاں ہیں، سننے میں آیا کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن حکیم صاحب نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی میری جو تحقیقات ہے وہ شفاف کی جائے، اور آر پی او عثمان صاحب کریں. بارہ جی یہ سارا معاملہ تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیو بھی چلائی. میرے پاس ایف آئی آرز پڑھی ہیں، ادارے مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، میں بالکل دینے کو تیار ہوں. جو اپلیکیشنز حکیم صاحب نے دی ہیں ان بندے کے خلاف، سی سی ڈی میں دیے ہیں، سائبر کرائم میں دیے، جہاں بھی دیے، میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. میرے پاس وہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. اس کے علاوہ میں حکیم صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی اب کوشش کروں گا، ان سے مزید بھی پروف لوں گا. اور حکیم صاحب کو چاہیے، چونکہ ہم میڈیا، آپ ہمیں وہ پروف دو یار، آپ ہم سے وہ چیزیں کیوں چھپا رہے ہو؟ اگر آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہر در کھٹکھٹائیں گے، لیکن آپ وہ ہمیں چیزیں پرووائڈ کرو، چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. سر یہ ویڈیو میں نے لگا دی، ایف آئی آرز میرے پاس ہیں، اپلیکیشنیں میرے پاس ہیں، جو بھی ادارہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے گا میں اس ادارے کو دے دوں گا. بٹ اس کی جو تحقیقات ہیں شفاف ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آج حکیم صاحب کے ساتھ یہ ہوئے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یقین مانیں. بس یہ جو عورت کارڈ ہے یہ اتنا چلتا ہے پاکستان کے اندر، اور عورت وہ جو آلریڈی وہ لوگوں پہ پرچے کروا چکی ہے، دوبارہ حکیم صاحب پہ بھی پرچہ کروا رہی ہے. اداروں کو چاہیے کہ شفاف انویسٹیگیشن کریں، سب سے پہلے اس فراڈیوں کو پکڑیں. یہ جو سمینہ مائی ہے ان کے جو اپنے میاں شو کر رہی ہے، پہلے تو ان کا نکاح نامہ چیک کریں، اس بندے کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں کہ واقعی اس کا شوہر میاں زین علی ہے یا پھر نہیں، وہ ایک جھوٹ ہے. ویڈیو میں لگا چکا ہوں، باقی پروف میرے پاس پڑھیں. جو بھی ادارہ کانٹیکٹ کرے گا میں اس کو دوں گا. بھائی آپ کانٹیکٹ کریں، شفاف تحقیقات کریں، تاکہ آئندہ کسی مرد کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو. آج حکیم لوہا پاڑ پریشانی کے عالم کا شکار ہے. اگر آج یہ لوگ حکیم لوہا پاڑ سے جیت جاتے ہیں تو یقین مانیں کتنے ایسے مرد، کتنے ایسے بچے جو بیچارے در بدر ہو گئے ان کی وجہ سے، انہی کے ہاتھوں کی وجہ سے. یقین مانیے گا کہ آج ان کو نہ روکا گیا، یہ وہی لوگ جن کے اوپر 8 ایف آئی آر ہے، آج ان کو نہ روکا گیا
تو حکیم لوہا پاٹ جیسا شخص اگر رگڑا جا سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب کا کوئی بھی بچہ کوئی بھی باپ ان کے ہاتھ سے محفوظ ہو. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں مزید جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہوئی آپ لوگوں کے پاس لے کے آؤں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور یقین مانیں کہ کوشش کیجئے گا ان لڑکیوں سے جان بچائیں جو اس قسم کی ہوتی ہیں، گروپ سے جان بچائیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.